جی السلام علیکم، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری جو ٹرانسمیشن ہے، یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اس کا جو حاصل اصول ہے وہ یہی سیگمنٹ ہے. اور جب علماء کرام ساتھ میں ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. آپ کے سوالات جب ہم تک پہنچتے ہیں تو وہ سوالات ہم اپنے علماء کرام کی نظر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تمام جواب جو ہیں آپ تک پہنچتے ہیں. ہمارے ساتھ آج مفتی ابو محمد صاحب ہیں. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. ہمارے ساتھ علامہ جواد عابدی صاحب ہیں. حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب ہیں. حضرت خوش آمدید. بہت شکریہ. اور آج کا موضوع جو رہا وہ نوجوان نسل میں بڑھتے ہوئے کچھ رجحان ہیں، کچھ رجحانات ہیں ایسے جن پہ ہم بات کر رہے تھے. لیکن اس میں جو ایک اصل پہلو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، آپ غالباً نہیں تھے، تو والدین کی تربیت کے حوالے سے چل رہا تھا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے چل رہا تھا. ان میں طلاق کے امکانات کو کم کرنے کے جو حالات ہیں وہ کتنے ممکن ہیں کہ والدین اس میں کس حد تک بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ جو طلاق کے معاملات ہیں وہ کم سے کم ہوں. یہ سوال آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس پہ جو بھی جواب دینا چاہے آپ لوگ ترتیب سے شروع، جیسے ترتیب سے شروع کر رہے ہیں، جیسے آپ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا، میں اس سے ابتدا کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ طلاق تو دے رہے ہو مجھے قہر و غرور کے ساتھ، پر میری جوانی بھی لٹا دو میرے مہر کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں، کسی ٹی وی چینل پہ ہوتی ہے، کسی کانفرنس میں ہوتی ہے، سیمینار میں ہوتی ہے، ایون کہ مسجد کے ممبر محراب پر بھی ہوتی ہے، تو ہم جسٹ اونلی تربیت کی بات کرتے ہیں. میں اس میں ایک لفظ ایڈ کرتا چلا جاؤں گا کہ جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، ہمارے مسلم معاشرے کی جو تربیت ہے وہ اسلامی تہذیب و تمدن پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہماری مسلم معاشرے کی، ہماری پاکستانی معاشرے کی تہذیب و تمدن پر اور اسلامی ثقافت پر اور روحانی نظریاتی تربیت ہو جائے تو پاکستان کے اندر ایک واقعہ بھی طلاق یا خلا کا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے، آپ کا موجودہ کراچی کے اندر جو اس مرتبہ سٹی کورٹ کے اندر کیس دائر ہوئے طلاق کے، وہ 15,000 پلس ہیں. ہمارے گوجرانوالہ ڈویژن میں جو خلا کے کیس دائر ہوئے ہیں ان کی تعداد 87,000 سے پلس سے زیادہ ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ، سب سے بنیادی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم جب بھی رشتے کی بات کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے پارسا کو دیکھا ہے وہ رشتے کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے رشتوں کی جو بنیاد ہے وہ کمزوری پر ہوتی ہے. جھوٹ دنیا کا سب سے بڑا کمزور پوائنٹ ہے. آپ کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھیں گے، اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ صرف ایک میاں بیوی نہیں ہے، یہ ایک خاندانی نظام کا نام ہے. جس نظام سے آپ دنیا میں آئے ہیں، اسی نظام کی بنیاد کو اگر آپ جھوٹ بولنے سے، آپ دیکھیں نا، بہت معذرت کے ساتھ تلخ جملہ ہے، جب کسی غریب سے رشتے کی بات ہوتی ہے، کیا وہاں یہ بات ہوتی ہے جو آج کل ہم کہتے ہیں جناب غریب سے رشتے کی بات ہو تو کہتے ہیں استخارہ کریں گے؟ امیر سے کبھی نہیں کہا کہ استخارہ کریں گے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. امیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، ہو جائے گا، کوئی نہیں، سیٹنگ کر لیں گے، لڑکا بعد میں یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. مگر جب غریب سے سیٹنگ کی باری ہوتی، کوئی بھی اسلام کے اس نظام کو نہیں دیکھتا. کف کیا ہے، ہمانگی کیا ہے، برابری کیا ہے. پہلا، سب سے پہلا عنصر، جو آپ کو دیکھیں نا، میک اپ جب اترتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے. منگنی سے پہلے ہمارے ہاں دونوں فریق کچھ ہوتے ہیں، اور جو رشتے کروانے والے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. سب سے زیادہ جھوٹ وہ بولتے ہیں. اور جب منگنی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد بچی جب رخصت ہو کر چلی جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ دن گزرتے ہیں، پھر ہمارا میک اپ اترتا ہے، ہمارا اندر کا اصل چہرہ باہر آتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے جناب میں بظاہراً تو حاجی صاحب ہوں مگر میرا بیک کیا ہے. میں بظاہراً تو نمازی صاحب ہوں مگر میرا بیک اپ کیا ہے. میں بظاہراً تو بڑا پارسا ہوں، بڑا میں نے دین کا لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہے، میں بڑی تہذیب و تمدن کی باتیں، اچھی باتیں کرتا ہوں، لوگ مجھے سنتے ہیں، میری فالوئنگ بڑی ہے، لیکن میرا اندر کیا ہے؟ مومن کا اندر باہر میں تضاد نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی وہ ہو اور جس کا باطن بھی ایک ہو. بالکل، یہ دونوں چیزیں ایک ہوں گی. سب سے بنیادی چیز محترم بھائی فیصل قریشی صاحب، رشتوں کے اندر جھوٹ بولنا ہے.
اور رشتوں میں جب سے جھوٹ بولا گیا ہے طلاق کی ریشو بڑی ہے پوری دنیا میں. آپ صحابہ اکرام کے زمانے کی تاریخ دیکھیں, لاکھوں صحابہ اکرام ہیں, ہزاروں نکاح آقا دو جہاں نے پڑھائے ہیں, مگر طلاق کے 2-3 واقعات کیوں ہوئے؟ وہ بھی اسلام کے امپلیمنٹ کے لیے کہ آنے والے مسلمانوں کو سمجھانا تھا. ورنہ میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ واقعات بھی نہ ہوتے اگر آنے والوں کے لیے مثال قائم نہ کرنی ہوتی. یہ بڑا خوبصورت پہلو آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو رشتوں میں جو سٹارٹ ہی جب آپ اگر جھوٹ سے لیتے ہیں تو اوبیسلی جس گھر میں بچی جا رہی ہے یا جس گھر سے بچی آ رہی ہے تو حضرت وہ بھی ایک علامہ صاحب بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے یا آپ سے میں کچھ اور پوچھ لوں؟ آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم طلاق کے عنوان سے بات کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ نکاح کی تقریب یا جب ہم خاندان جوڑنے جاتے ہیں اس سے پہلے ایک کاؤنسلنگ کی جائے. ہاں, یعنی جیسے ہم بری کے کپڑے جوڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا کہ 18 رنگ کے کپڑے, اتنا سونا چڑھے گا, اتنا چاندی چڑھے گا, کبھی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھے کہ مینٹلی انڈرسٹینڈنگ دونوں میں ملتی نہیں ملتی ہے, یا صرف رشتے کو تھوپنا ہی ہے, یا جناب کہ بس تم اپنے گھر کی ہو. جب بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ جان چھڑانے والی کہانی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اور ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں جو طلاق کے ایلیمنٹس میں سے ایک کاز بنتا ہے وہ یہ ہے, وہ جو ان نیسیسری انٹرفیرنس ہوتا ہے نا, غیر ضروری مداخلتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو رشتہ داروں کی غیر ضروری مداخلتیں, وہ پھر نتیجہ یہاں پہنچتا ہے. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب البیت الذی فیہ العرس ویبغض البیت الذی فیہ الطلاق. اللہ اس گھر کو پسند کرتا ہے جس میں شادی ہو, اس گھر سے نفرت کرتا ہے, اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے جس گھر میں طلاقیں ہوتی ہیں. اللہ, ایک روایت میں ان اللہ لا یحب کل مطلاق و ذواق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ طلاقیں دینے والوں کو, اور شادی کی اور طلاق, شادی کی اور طلاق, جیسے بعض لوگوں کا نکاح کرنا فیشن ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو طلاق دینا فیشن ہوتا ہے کہ نکاح کیا اور طلاق. چنانچہ میں سمجھتا ہوں اس کو گڑیا گڈے کا کھیل نہ سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض روایات میں یہ ہے کہ طلاق ان چیزوں میں سے ہے کہ مما یہتز بہ العرش, جس سے عرش کانپ جاتا ہے. ایک روایت میں حلال ترین چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو طلاق ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے, میں آپ کی علامہ صاحب بات کاٹ رہا ہوں, لیکن جیسے ہم نے کچھ کیسز ہمارے سامنے آئے, ہم بھی چونکہ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں کہ غصے میں آپ نے طلاق کہہ دیا تو کہتے ہیں طلاق واقع ہو گئی, یا آپ نے لڑائی کے دوران کہہ دیا تو طلاق واقع ہو گئی. تو کیا ہو جاتا ہے ایسے؟ یہ میں مجھے پتہ ہے مفتی صاحب, میں آؤں گا آپ کی طرف, میں ادھر سے پہلے بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں پہلی بات, ہم تو اس سے پہلے کی بات کریں گے جس پہ ہم دونوں کا یہ اتفاق ہوگا کہ وہ نوبت آئی کیوں. کوئی بھی فیصلہ کیا ہوا فیصلہ تو مانا ہی نہیں جاتا. وہ ایک ظاہر ہے کہ اس میں پھر فقہی طور پہ آگے جا کے ایک تعبیر آئے گی, لیکن ہم تو اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا, ہم تو وہ دروازہ ہی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیوں آپ اس دروازے تک جائیں؟ کیوں آپ نے اس رشتے کو, جس کو انتم لباس لہن وہن لباس لکم, اس سے قریب تعبیر قرآن مجید میں نہیں ہے. وہ قرآن جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے, اس نے یہ لفظ استعمال کیا پروردگار نے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. اب لباس کی پھر اس کی تشریحات علماء نے لکھا ہے, جیسے لباس ستر پوشی کا کام کرتا ہے, لباس آپ کی زینت کا سبب ہوتا ہے. یہ رشتہ ایک دوسرے کی زینت ہے, عیب چھپاتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس نہج تک ہمیں پہنچنا نہیں چاہیے پہلی بات. پھر اگر پہنچ جائیں تو سب سے تماشا ایک اور ہوتا ہے, وہ تماشا سے سب سے سنگین ہوتا ہے. پھر ہم فقہی طور پر جو کھیل شروع کرتے ہیں نا, اپنی مرضی کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس مفتی کے پاس بھی جائیں گے, اس عالم کے پاس بھی جائیں گے, یہ سب ہمیں پتہ ہے. 4-5 سے فون کر کے جو اپنی مرضی کا جواب ملے گا اس پہ قانے ہو جائیں گے. اگر کر رہی ہے تو اس کہاں جائیں گے ہمیں بھی پتہ ہے, اور جب نہیں کر رہی تو پھر کہاں جائیں گے. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, اس پہ بھی آپ جو ہے ہوشیار رہیں تمام لوگ. کبھی بھی ایسا کوئی خدا نخواستہ نوبت ہو, علماء کرام سے رجوع کریں, مسئلہ ان کے سامنے ایمانداری سے رکھیں, پھر جو وہ قرآن و سنت کی روشنی بتاتے ہیں اس کو فالو کریں. بالکل بالکل. حضرت پروفیسر ایز اے ہسٹورین آف کورس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, میں سماجی علوم کے ایک طالب علم کے طور پر چند باتیں جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں اس موضوع سے متعلق. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت رشتہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ مکمل طور پر اب شکست اور ریخت کا شکار ہے. اور ایک ایسا رشتہ جو باعث تسکین ہے, قرآن کریم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ لتسکنوا فیہا, کہ اس میں تمہارے لیے تسکین ہے. اسے ہم نے ایک ایسا رشتہ بنا دیا ہے جو ہر دو فریق کے لیے ٹینشنز کا سبب بن گیا. اس کے کئی اسباب ہیں. اگر بات ہم تربیت کا آپ نے ذکر کیا, تربیت سے شروع کریں تو علامہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ تربیت جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے.
تو یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام جو ہے وہ تربیت کن خطوط پر کرتا ہے، کن باتوں کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح سے جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی کتنی تعلیم یافتہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تربیت یافتہ بھی ہے یا نہیں ہے. تعلیم کی کمی تربیت سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی تعلیم سے پوری نہیں ہو سکتی. پھر ایک بڑا بنیادی وصف انسانی شخصیت کا یہ ہے کہ اس میں صبر کا مادہ کتنا ہے، برداشت کتنی ہے. رمضان المبارک صبر کا ہی مہینہ ہے، تربیت کے لیے آتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں. اب بالکل ابتدا سے اگر آپ دیکھیں تو اب ترجیحات ہماری بدل گئی ہیں. پہلے کسی چیز کی کمی ہوتی تھی تو والدین اولاد کو اس بات کی تربیت دیتے تھے کہ ہر چیز کا حصول جو ہے وہ زندگی میں ضروری نہیں ہے. بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بغیر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے، اور انسان کو اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے. اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے جس طرح ممکن ہو وہ خواہش پوری کر دی جائے. اور خواہشوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی مرحلے پر رکتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کے کنٹرول میں نہیں ہے، اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے. تو پھر ایک رشتہ جو ایک خاتون کے ساتھ لڑکے کا یا لڑکی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے نکاح کی بنیاد پر، تو وہاں پر بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی بنیاد جو بیان فرمائی ہے کہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے نسب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور دینداری، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، تربیت دی ہے کہ ہم دینداری کو پیش نظر رکھیں. لیکن آج دینداری کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا. ہم باقی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ مفتی صاحب نے نا بالکل ایک بجا بات فرمائی کہ آپ اب وہ اتنا ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں. ایک سوری میں یہ پرانی ایک بات ہے کہ پہلے جب رشتے ہوتے تھے سب سے پہلے دادے کا پوچھتے تھے کہ جی دادا کون تھے آپ کے، تو وہاں سے پھر وہ جوڑنا شروع کرتے تھے کیونکہ دادوں کی اکثر کہیں نہ کہیں جان پہچان نکل آتی ہے. بٹ یہ جو آپ بات کریں نا، میں اس پہ چونکہ آبویسلی مارننگ شوز کرتا تھا، آئی میٹ سو بہت سارے لوگوں سے ملا، جو مجھے فیملیز میں ایک جو انسیکیورٹیز ملی ہے مفتی صاحب، جی وہ انسیکیورٹیز یہ ملی کہ پتہ نہیں ہماری بچی کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہماری بچی کا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے. آئی ریممبر میں نے ایک دن ایک سیٹ پہ ایک دفعہ آپ لوگوں سے بات کی تھی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا یہ گمان اچھا رکھو. کیا بات؟ گمان تم نے اچھا رکھنا ہے بس کسی بھی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ اوبیسلی پھر آپ کی زندگی میں چیزیں بہت بہتر کرتا جاتا ہے. پر یہ جو بات چل رہی ہے، جب اتنے اہتمام کے ساتھ مفتی صاحب نکاح ہوتا ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر طلاق بنا اہتمام کے کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ تشنگی رہ جائے گی، سوال آگے بھی بڑھا. میں یہی سوال ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو طلاق اس طرح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے کہا کہ غصے کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک موٹی سی مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کہ بندے کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ، سنتوں کا نہیں پتہ، مستحبات کا نہیں پتہ، مباح کا نہیں پتہ، وہ نماز پڑھتا ہے تو سبھی کا اتفاق ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے مگر اسے مسائل کا علم نہیں ہے. بالکل اسی طرح ایک بندہ طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے مگر اسے طلاق دینے کا جو طریقہ کار قرآن و سنت نے، شریعت نے، رسول اللہ نے جو بتلایا ہے اسے اس طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے. میرا ایک موٹا سا سوال عوام سے ہے کہ آپ نکاح کرتے وقت تو نکاح سے پہلے اپنے محلے کے مفتی یا نکاحاں سے یا رجسٹرار سے رابطہ کرتے ہیں، طلاق دینے سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو یہی ہوتا ہے بات عرض کروں نا، مومنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ بتائے گا نا کہ بھئی آپ کو طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات، میں یہاں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ رشتے کا سلسلہ موبائل کی صورت میں انٹرنیٹ یا کالج یونیورسٹی کی سطح پر آنے لگا ہے، تب سے ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بڑی، بربادیاں بڑی ہیں. اب ہمارے یہاں، میں معذرت کے ساتھ، یہ اصل میں رشتے نہیں ہیں، یہ سیٹنگز ہیں. میں عرض کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، آج رشتے ہو رہے ہیں، رشتوں سے والد کو نکالا جا رہا ہے.
میں ایک بیٹی سے سوال کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ میری ایک ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے, میں نے سیالکوٹ میں, ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد ہے, ہماری پبلک ڈیلنگ ہے, روزانہ لوگ رونا رو کر آتے ہیں, مائیں روتی ہیں, والدین روتے ہیں. میں بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں, بیٹا جس ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا, کیا اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ باپ, وہ بھائی جس کے گھر میں, جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئی, اس سے زیادہ کوئی اچھا سوچے گا؟ جی وہ فلاں انکل ہیں, فلاں آنٹی ہیں. کوئی انکل نہیں ہوتا اس وقت. سارے انکل انٹیاں, آپ کے رشتہ دار, آپ کے تعلقات, وہ پرانی باتیں, وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جس وقت آپ خلا یا طلاق کی ڈگری لے کر اپنے گھر جاتی ہیں. نمبر ایک, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہمارے بچے, اگر آپ اپنا مستقبل بچانا چاہتے ہیں تو اپنے ولی پر اعتماد کریں, اپنے ماں باپ پر اعتماد کریں, اپنے بڑوں پر اعتماد کریں. سب سے زیادہ 3 طلاقیں ہوئیں ہمارے سیالکوٹ میں. تینوں کی بنیادی وجہ, ریزن سننے کے بعد پتہ یہ چلا کہ جناب ان کے رشتے موبائل کے ذریعے یا کالج یونیورسٹی کی سیٹنگ کے ذریعے ہوئے, وہ رشتے آنن فانن ختم ہو گئے. دوسرا, ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز جو فوری طور پہ رشتے کو منقطع کرتی ہے وہ جہیز کی لعنت ہے. اب جہیز پہ میں چاہ رہا ہوں کل یا پرسوں جہیز پہ بات میں صرف ایک جملہ کہہ کے 2 سیکنڈ کے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہم حصہ دینے کو بیٹی کو تیار نہیں ہیں. یہ کیوں نہیں ہے کہ جہیز دے کر ہم نے اسے فارغ کر دیا ہوتا ہے, اسے ساری زندگی اسی پہ رکھا جاتا ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے گی بعد کے اندر. پنجاب کے اندر چونکہ اب یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ پہلے ہوتا تھا کہ جی لاکھوں کا سامان, اب لاکھ کی اہمیت نہیں رہی, اب ٹرکوں کی تعداد میں سامان دیا جاتا ہے. بچی کو 11 ٹرک سامان دیا گیا, وہ 11 دن بھی نہیں رہی, اسے طلاق ہو گئی. ایک چیز اور, ہمارے ہاں جب بھی رشتے ہوتے ہیں, ہاں سوری میں یہ کنٹینیو کریں گے, بس لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا, ہم بریک سے واپس آ رہے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں سر. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر بریک. لاہور اور اس کے گرد و نواح میں افطار ہو چکی ہے. ہم بات کر رہے تھے, مفتی صاحب کی بات میں نے کاٹی تھی, حضرت یہ پوری کر لیں, پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا پروسیس پہ جائیں گے کہ یہ کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے. پہلے میں آپ سے لے لوں گا, پھر میں آگے آپ کے توسط سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے, سرکاری اداروں سے, کہ وہ اس بات کا امپلیمنٹ بنائیں کہ ہمارے ہاں جو رشتے ہو رہے ہیں, رشتہ کرنے سے پہلے کوئی قانون نہیں ہے کہ بیٹی کو کیا پڑھایا جائے, بچے کو کیا پڑھایا جائے. ملیشیا جب تک وہ حج نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ بچے کی شادی نہیں کرتے. اچھا جی, مطلب ایک خوبصورت چیز ہے نا جی. بہت سارے ممالک میں بیٹی بیٹے کو پہلے شادی کے قوانین, شوہر کے حقوق, بیوی کے حقوق پڑھائے جاتے ہیں. باقاعدہ ہمارے ملک میں بھی اب ایک نصاب کا, ایسا نصاب کا ہونا ضروری ہے کہ بیٹی شادی سے پہلے کم از کم سورہ نور تو پڑھے, سورہ نساء تو پڑھے. اسے یہ تو پتہ ہو کہ میں نے شوہر کے گھر جا کر, شوہر کے گھر جا کر ماں سے ٹیوشن نہیں لینی. جو شوہر کے گھر جا کر ماں سے, اپنے گھر والوں سے ٹیوشن لے گی, وہ لازمی خلا یا طلاق کی ڈگری لے کر گھر جائے گی. اس کا باقاعدہ نصاب ہونا چاہیے. اور تعلیم اور تربیت کے اندر جس طرح حضرت شوہر کیا پڑھے, جی شوہر کیا پڑھے, شوہر کی بھی باقاعدہ نصاب ہونا چاہیے. ہاں, شوہر کے لیے تو پورا قرآن ہے, وہ پڑھے, بیوی کے حقوق سے پڑھائے جائیں کہ بھائی بیوی کے ساتھ رسول اللہ کیسے رہتے تھے. ام المومنین عفیفہ کائنات امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو کیا فرماتی ہیں, حدیث ہے, رات کے وقت حضور اٹھے, سردی کا موسم ہے, حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ حضور میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ نے اپنا جوتا, نالین مبارک آپ نے پاؤں میں نہیں ڈالے. تو فرمانے لگی میں نالین لے کر حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ آپ اٹھ کر نماز کے لیے جا رہے ہیں, تہجد کی, اور آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں نے جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ کہیں جوتے کی آواز سے میری عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تم اچھے آدمی بننا چاہتے ہو, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ, تم مجھے دیکھو میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہوں. اللہ. اور حضور اگر ایک خاتون بیٹی کی بات کی جائے تو اصل میں نے یہ بات سوری میں اس لیے میں نے پوری کروائی, لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں صرف لڑکیوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور لڑکوں کو کچھ سمجھانے کے لیے نہیں کہہ رہے, تو یہ بات اس لیے میں نے آپ سے پوری کروائی ہے. جی ورنہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی حضرات جو ہے نا وہ صرف لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ صحیح ہو جاؤ, لڑکے بے شک صحیح نہ ہو.
तो ये मैंने इसलिए माजरत के साथ ही मैंने बात पूरी करवाई हम तो आपसे। बच्चियों का दिल रखने के लिए भी अब लड़के को डांट रहे होते हैं, भाई तू ठीक हो जा। नहीं, मैंने इसलिए बात पूरी करवाई है हाँ जी, आपसे। हाँ जी। हजरत प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं, आई नो द डिफरेंस, लेकिन किस तरह से हैंडल होते हैं? कोई रिकंसिलिएशन का मार्जिन होता है, नहीं होता है? आप दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरीयत ने गुंजाइश तो बहुत दी है, और शरीयत ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर सुलह हो सकती है तो सुलह ही अफजल है, सुलह ही औला है, और उलमा करते हैं। दोनों फरीक को बुलाया जाता है, उनके मसले को सुना जाता है, उसमें जिस हद तक जो बात इंसाफ से कर रहा होता है, शरई हुदूद के तकाजे के मुताबिक कर रहा होता है, उस पर लाई जाती है। होता यह है कि असल में जो तय कर चुका होता है ना, मैंने इसको तलाक देनी है, वो तो अब 10 किस्म के इल्ज़ामात लगा देगा। ऐसे ऐसे बातें हमें लोग बताते हैं कि कानों को हाथ लगाने को जी चाहता है, और फिर ये भी डर लगता है कि हम भी बहन बेटियों वाले हैं, पता नहीं क्या बात सच कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। एक जुमला मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि जब शादियों की बुनियाद फ़कत हवस मिटाने के लिए होगी ना, तो फिर रिश्ते नहीं बनेंगे आगे। बस वो हवस पूरी हो गई, अब वो जनाब वो क्या क्या बातें कहूँ, बस बात से बात निकलती है। जो अब आप जितनी खूबसूरती के इस्तिहारे थे वो सब आपने उसे निकाह से पहले दिए, निकाह के बाद वो जुल्फ़ें आपको जहर लगने लगी, वो चांद सा चेहरा अब आपको खलने लगा। तो जब आपका मतमा नज़र हुस्न व जमाल था ना, तो वक्त के साथ रिश्ते में फीकापन आता जाएगा। बहुत अच्छा जुमला कहा प्रोफेसर साहब ने, जब ईमान, दीन और ये चीज़ जब बुनियाद होगी ना, तो याद रखिए शक्ल सूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाई है, वो यहाँ ख़त्म हो जानी है। असल तो दीन और अमल आपका साथ जाना है कब्र में। एक बात ये, दूसरी बात एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, मैं एक सबसे ख़तरनाक चीज़ कायनात की जो होती है ना, सास, उस पर एक जुमला कह देता हूँ। वो ये होता है कि आप लाती हैं घर से 18 साल की, और ख्वाहिश आपकी ये कि ये घर में 50 साल वाला बिहेवियर दिखाए, तो ये कोई सेंस नहीं है। तो आप लेके भी 50 साल वाली आती तो वो 50 साल वाली मैच्योरनेस होती। ला रही हैं आप 18 साल वाली, और तकाजे उससे 50 साल वाली हैं, ये नहीं होगा। खुद आपकी बेटी अगर जाती है तो फिर वहाँ आप जाकर जो है उसके लिए 10 हिमायती हैं और दिफा की बातें करती हैं। एक चीज़ और मैं कहती हूँ कि रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सबरत अला सूए खुल्क़ ज़ौजिहा। जिस खातून ने, आपने कहा ना कि सिर्फ लड़कियों को, चलिए हम वो बात कर देते हैं, जैसे बैलेंस वाली एक पॉलिसी होती है। फरमाया, जो औरत अपने शौहर के बुरे अखलाक पे सब्र करे, आता अल्लाह मिसला सवाब आसिया बिनते मज़ाहिम, अल्लाह उसे वो सवाब अता फरमाएगा जो हज़रत आसिया को फ़िरौन के साथ रहने के सब्र करने पर अता किया। अल्लाहु अकबर। हज़रत आसिया अल्लाह वाली थी, फ़िरौन के साथ मजबूरी में थी, जब तक हुक्म खुदा नहीं था। और फरमाया मर्द के लिए क्या फरमाया, फरमाया मन सबरा अला सूए खुल्क़ ज़ौजतिहा, जिस लड़के ने अपनी बुरी बीवी के अखलाक पर सब्र किया, आता अल्लाहु अजरा मिस्ल अय्यूब अलैहिस्सलाम, उस हज़रत अय्यूब जैसा सब्र जो उन्होंने मुसीबतों पे किया वो अजर अता होगा। तो अब आप फैसला कर लें, आपने तलाक़ी पढ़ानी है या सब्र करके अजर कमाना है। लेकिन आपने चूँकि सवाल किया, तो इसमें देखिए उलमा के पास जाएँ। पहली तलाक जब अगर खुदा न खास्ता सुलह नहीं निपट पाती है, तो मर्द की तरफ से जब तलाक दे दी जाएगी, तो अब वो 1 महीने का शरीयत ने यह भी मौका दिया है आपको, रजई तलाक हो जाएगी, उसमें आपके पास इजाज़त है। अगर मियाँ बीवी रुजू करना चाहते हैं, दोनों आपस में मिलें और मोहब्बत से एक दूसरे से बात करें, और एक रात भी अगर अपने घर में साथ गुजार लेते हैं, तो वही निकाह कंटिन्यू दोबारा हो जाएगा, शरीयत ने उनको इजाज़त दी है। लेकिन अगर औरत मर्द से तलाक ले रही है, वो खुला कहलाती है। खुला जो है नफ़रत की बुनियाद पर, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे मारता है, पीटता है, XYZ। उस सूरत में औरत जब उसे तलाक देगी तो अपना महर माफ़ करेगी, यानी इस अंदाज में जैसे ले ये महर भी रख और तू अपनी शक्ल में मुझे ना दिखा, तो ये वाली एक सूरत होगी। लेकिन 1 महीने का ऑप्शन फिर भी है कि अगर तुम्हें अकल आ जाती है कि सुबह बगैर इस तरह के कपड़े और ठंडी चाय तुझे पी के जानी पड़ रही है, या चाय मिल ही नहीं रही, तो अपनी बीवी को शराफत से लेकर आ जा और अच्छी ज़िंदगी गुजार, ताकि अल्लाह जो है वो तुम पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ये ऑब्वियसली इतनी सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं, और ये जो तरबियत की मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, तो उसमें ऑब्वियसली ये था कि जब मर्द तालीम हासिल करता है या तरबियत हासिल करता है तो वो एक शख्स होता है, लेकिन अगर औरत को जब तालीम दी जाती है या तरबियत की जाती है उसकी प्रॉपर, तो वो पूरा ख़ानदान होता है। और हमारे यहाँ ये जो एक इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज से जब मैं पहले भी यही बात कर रहा था, लोगों के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, ख़ास तौर से बच्चियों के रिश्तों को लेकर, और उसमें कई दफ़ा बच्चियां ऐसे ऐसे स्टेप ले लेती हैं, तो माएँ बेचारी इस वजह से चुप होती हैं कि चलो ये अपने घर को हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल ऐसी निकलती है, वही जैसे हज़रत अल्लामा साहब ने फरमाया कि वो लड़का जो है वो एक भूत उतर गया, और उसके बाद आप जो है आपने कहा कि चलो भाई हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। असल बात घूम के वहीं तरबियत पे और तालीम पे आती है, तो इसके लिए कोई सूरत हाल निकालनी चाहिए मेरे ख्याल से। पेरेंट्स से ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। देखिए, एक बड़ी बुनियादी बात है जो मुसलसल नज़रअंदाज की जाती है,
اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو نکاح کا رشتہ ہے ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان، یہ کوئی روایت نہیں ہے، محض انسانی ضرورت نہیں ہے، رسم اور رواج نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، نکاح بھی اور طلاق بھی۔ بالکل جب یہ دین کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا لازم ہے۔ حضرت لوگ اور نکاح نامہ نہیں پڑھتے پورا، ہاں، سب تو لکھا ہوا اس پہ۔ تو اس جانب ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ اور اس میں علماء کرام کا کردار بھی ظاہر ہے کہ بہت اہم ہے کہ علماء جو ہیں نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی اور اس پوری مجلس کو جو ہے اس بات سے آگاہ کریں کہ رشتہ جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور خدا نخواستہ کسی صورت میں اگر اس رشتے کو برقرار رکھنا ممکن نہ ہو تو اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ لوگ اس پہ بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ نکاح کی مجلس میں طلاق کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ بالکل یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، آپ نکاح کے اس گہرے مضبوط بندھن کو اتنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی جو ہے آپ اس گرہ کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ جو تربیت اس حوالے سے ہے، یعنی دین کا یہ جو پہلو ہے، جس طرح نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ارکان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے جب نکاح کا مرحلہ ہے تو نکاح اور طلاق ان دونوں کے مسائل سے اچھی طرح واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں تعلیمی اداروں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، ہمارے نصاب کا بھی، اور جو علماء کی خطبات ہیں، خاص طور پر جو جمعے کا خطبہ ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا، تو اس میں ایسے پہلو جو ہیں جو براہ راست انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنا جو ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہی ہم ہے بالکل کہ تربیت کنٹینیو ہو۔ کریں گے۔ ہم دسترخوان پہ چلتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، افطار کا دسترخوان، اور اس کے بعد پھر وہیں سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ بس چھوٹا سا بریک۔